میرا جماعت المسلمین سے مناظرہ ہوا تھا، بہت بڑی بڑی پھینک رہے تھے نا وہ، تو آئے مجھے، یہ میں اس لیے مناظرے کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ خبر متواتر کا پتہ چلے، یہ اس پر پورا اسلام موقوف ہے. اگر اس کو سائڈ پہ لگا دو گے نا تو ہر پروفیسر، ہر انجینئر کے لیے آپ کو گمراہ کرنا 2 منٹ کا کام ہے، اور آپ دلائل میں الجھتے الجھتے پاگل ہو جاؤ گے بالآخر. ایک وقت آئے گا آپ کو ہر عالم برا لگے گا، اور پھر آپ کو جس کی اسپیچز سن رہے وہ بھی برا لگے گا. آپ کو اتنے آپ وسوسوں میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ آپ کو جو بدیہی چیزیں ہیں نا اسلام میں 2 اور 2 4 کی طرح، وہ بھی آپ کو عجیب لگنا شروع ہو جائیں گی. ان لوگوں نے ایسے وسوسے ڈالے ہیں لوگوں کے دلوں میں. تو جماعت المسلمین والوں نے یہاں بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ جی میرا مقصد ابھی جماعت المسلمین نہیں ہے، میں تو ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ وہ جو اصول میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے. تو مثالوں سے، واقعات سے زیادہ اچھی بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ جماعت المسلمین پر اب رد کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے ویسے اتنے پارٹ بن گئے، پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3. آپ کو کہے نا کہ حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو، تو آپ اس سے کہ حدیث میں پارٹ 1 کے بارے میں یا پارٹ 2 کے بارے میں یا پارٹ 3 کے بارے میں. پہلے انہوں نے ناموں سے بہت دھوکہ دیا لوگوں کو کہ جماعت المسلمین اور حدیث. دیکھو جماعت المسلمین تو ہم تو فلاں تو دیوبندی بنا ہوا ہے، فلاں تو بریلوی ہے، فلاں تو اہل حدیث ہے، فلاں تو یہ ہے، فلاں تو وہ ہے. اصل جو جماعت المسلمین کا بخاری میں آتا ہے وہ کون ہے؟ ہم ہیں. حالانکہ وہ جماعت المسلمین وہ نہیں کہ وہ فرقہ جس کا نام جماعت المسلمین ہوگا، بلکہ مسلمانوں کی جماعت مراد ہے، عامت المسلمین مراد ہے، اور اس کے امام سے مراد ہے حکومت وقت، خلیفہ، بادشاہ، حاکم، اس کی بغاوت نہ کرو. تو خیر مجھے لے گئے، وہ لے نہیں گئے، میں پہنچ گیا. تو جب کھانا وانا لگنے سے پہلے نا وہ ہماری بحث شروع، نے بڑا ٹائٹ کھانے کا بھی انتظام کیا ہوا تھا لڑکوں کو پھانسنے کے لیے. تو ہم اور کھانے کا مجھے پتہ چلا، 2 مناظروں میں گیا ہوں جماعت المسلمین کے، مجھے پتہ چلا یہ ہر مناظرے میں کھانا رکھتے ہیں کہ پھنسنے لگے تو کھانا لگا دو. ان کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ سامنے والا اگر تگڑا ہو گیا نا کہ یہ بحث میں غالب آ رہا ہے تو فوراً کیا لگا دو، بھائی چلو پھر تو بحثیں تو ہوتی رہتی ہیں، چلو دسترخوان کھانا لگاؤ ہو رہا ہے، کھانا لگاؤ. یہ انہوں نے کھانا ہے کہ ایک بہت بڑی حکمت ان کی 2 جگہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ فوراً کھانا لگواتے ہیں وہ. اور جس نے کھانا لگایا تھا نا الحمدللہ وہ کنورٹ ہو گیا جماعت المسلمین سے، آخر جماعت معاذ اللہ کافرین کی طرف آ گیا. ٹھیک ہے نا، جب آپ مسلمین ہیں تو گویا ہم تو پھر کافر ہو گئے، اللہ نہ کرے. نام فرقہ وارانہ خود رکھتے ہیں آگ لگانے کے لیے. تو مجھے جماعت المسلمین والے نے کہا، پتہ نہیں کیا کیا اعتراضات امام حنیفہ پہ کرنے لگے نا. امام حنیفہ نے کہا ہے کہ نجاست اگر جو ہے وہ 1 درہم سے کم ہو. امام حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر 2-4 قطرے ہلکے پھلکی سی نجاست کپڑوں پہ لگی ہو تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، اگر وہ 1 درہم کے برابر، ہتھیلی کی گہرائی کے برابر لگی ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا یہ قرآن یہ کہاں سے نکالا ہے انہوں نے، یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ مجھے اس کی دلیل معلوم تھی، لیکن میں دلیل سے جواب دیتا، پھر ایک اور سوال ہو جاتا، پھر جواب دیتا، پھر ایک اور سوال ہو جاتا، پھر جواب دیتا، ایک اور سوال ہو جاتا. تو میں نے کہا بھائی اصولی بات کرتے ہیں، پہلے ہم دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں کہ دلیل کہتے کس کو ہیں، دلیل کی ڈیفینیشن کیا ہے. تجزیہ ہو جائے گا، پھر میں یہ سارے، اور یہ اس کے جواب بہت آسان ہے. یہ جو 1 درہم کا مسئلہ ہے نا، یہ تو بہت آسان جواب ہے اس کا. لیکن میں چاہ رہا تھا اصولی بحث. میں نے کہا امام حنیفہ کو تھوڑی دیر کے لیے غلط مان لو، ٹھیک ہے نا، غلط تھے، ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے. تو امام شافعی کو کرنا چاہیے. انہوں نے کہا نا 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 نا. امام مالک کو کرنا چاہیے، نا 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 نا. امام احمد کو نہیں، بھائی کسی کو فالو، قرآن و سنت کو فالو کرو. میں نے کہا اس کا مطلب اب تک قرآن و سنت کو کسی نے فالو نہیں کیا تھا. اب آپ آ رہے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ جماعت المسلمین جو 15ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے وہ بتائے گی کہ قرآن. امام شافعی نے تو کچھ اور، تورات انجیل بتائی ہے. امام حنیفہ کے مسائل وہ بھی تورات انجیل سے نکالے ہیں، قرآن و سنت سے نہیں نکالے انہوں نے. امام احمد نے بھی کہیں تورات اور انجیل سے مسائل نکالے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ امام مالک نے بھی وہاں سے نکالے ہیں. تو یہ سارے لوگ تو ہو گئے خراب، اور پوری امت میں جماعت المسلمین کے علاوہ 99.999% لوگ ابھی بھی انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں. آپ پوری دنیا میں ٹریول کریں، سعودی عرب میں امام احمد بن حنبل کو فالو کیا جاتا ہے، ابو ظہبی میں امام مالک کو فالو کیا جاتا ہے،
دبئی میں اکثر لوگ امام شافعی یا امام احمد بن حنبل کے لوگ کو فالو کرتے ہیں. ترکی, افغانستان, پاکستان, پورا انڈیا, برما, بنگلہ دیش اور ایران میں جو سنی مسلمان ہیں, ازبکستان, تاشقند, سمرقند, بخارا, یعنی ٹوٹل پوری امت مسلمہ میں 50% تو صرف اکیلے ابو حنیفہ کو فالو ہیں. باقی جو 49% ہے وہ بھی